السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دا سیکنڈ ماڈیول آف لیکچر 9 دیٹ از اباؤٹ دا حدیث اینڈ اٹس سائنسز. لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ حدیث کیا ہوتی ہے اور حدیث کو لکھنے کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کی بات کر لی تھی. آج کے لیکچر میں دیکھیں گے ایکسیپٹیڈ اینڈ ریجیکٹیڈ حدیث. تو ٹائپس آف ایکسیپٹیڈ حدیث کون کون سی ہیں؟ ایکسیپٹیڈ حدیث کی بھی ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے. صحیح حدیث جو ہے، یا جیسے فرسٹ ٹائپ ہے ساؤنڈ ان اٹ سیلف، صحیح لذاتہ، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی حدیث مبارکہ ہے؟ دا حدیث ان وچ دا فالوئنگ 5 کنڈیشن آف اوتھینٹسٹی آف ساؤنڈ حدیث آر فاؤنڈ. جس میں 5 کنڈیشن ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح لذاتہ. اور کیا کنڈیشن ہے کہ اس حدیث کا ہر نریٹر جو ہے، جیسے نریٹر کی چین ہوتی ہے نا ایک، کہ انہوں نے اپنے ان باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، بن کے نام سے نا یہ بہت چین بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ہر نریٹر نے اپنے ڈائریکٹ پریڈیسیسر سے سنا ہو، اپنے آباء و اجداد سے سنا ہو، ٹھیک ہے، اپنے باپ سے سنا ہو، پھر ان کے باپ نے اپنے باپ سے سنا ہو. کلیئر؟ تو ایچ نریٹر ہیز ریسیو دا حدیث ڈائریکٹلی فرام ہز پریڈیسیسر. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن ہونی چاہیے مسٹ بی رائٹس، کہ جو نریٹر ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ پرہیزگار بندہ ہونا چاہیے. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے مطلب کہ مشہور ہو کہ یہ گناہ گار بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمبل نیچر کا ہو اور مین آف مورلز ہو، اینڈ ہی شوڈ اوائڈ میجر سینس. اوکے. نیکسٹ از اے پرفیکٹ میموری. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دس پرسن ہیز اے پرفیکٹ میموری. اینڈ ادر تھنگ از ناٹ بی ریئر، کہ حدیث کو ریئر نہیں ہونا چاہیے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باقی ساری حدیثوں سے مختلف ہو. جو باقی حدیث ہیں جو ریلائبل نریٹرز کے دیے ہیں اس کے یہ خلاف ہو، ٹھیک ہے. تو اٹ شوڈ ناٹ بی ریئر. اینڈ نیکسٹ از دا نو ہڈن فلا. کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ٹھیک لگتی ہیں لیکن ان کے اندر ہڈن فلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ حکمت اس میں ایسی ہوتی ہے کہ نا اس میں اس کو کوئی اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ دیر شوڈ نو ہڈن فلا ٹو بی فاؤنڈ ان دا حدیث. سو اٹ از کمپلسری ٹو فالو دا کریکٹ حدیث. لازم ہے کہ کریکٹ حدیث کی پیروی کی جائے. دس از دا کنسنسس امانگ ایکسپرٹس ان حدیث، اصول فقہ اینڈ جورسپروڈنس. جورسپروڈنس کہتے ہیں اس اصول فقہ کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں اور جو فقہ کے ایکسپرٹس ہیں وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ حدیث پہ جو عمل کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس پہ نہیں عمل کریں گے تو آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکیں گے، بیکاز دس از ون آف دا پروفس آف شریعہ. یہ شریعہ کا پروف ہے. اینڈ مسلم شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو برن اٹ. مسلم کو کبھی بھی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. حدیث کی بھی لاسٹ ٹائم ہم نے ٹائپس پڑھ لی تھیں کہ کون کون سی حدیث ہے، قولی ہے، فعلی ہے، ٹھیک ہے، سائلنٹس والی ہے. سو نیکسٹ از ساؤنڈ فار. تو یہ ہم نے بات کی تھی صحیح لذاتہ، ساؤنڈ ان اٹ سیلف جو حدیث ہے اس کی. نیکسٹ ٹائپ ہے ساؤنڈ فار سم ادر ریزن، صحیح لغیرہ. صحیح لغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ صحیح لغیری وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں مور دین ون چینز آف حسن گڈ حدیث. وین دیر از مور دین ون چین آف حسن حدیث اٹ از پروموٹڈ فرام دا لیول آف گڈ ٹو دا لیول آف صحیح. جب ایک ہی بات، ایک ہی جو نالج ہے وہ کافی حدیث میں آئے گی تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. سو اف یو ہیو مور دین ون چین آف اے گڈ حدیث تو اس کو پھر حسن حدیث کو کس کا لیول دے دیا جاتا ہے؟ صحیح حدیث کا. صحیح ایک بڑا اس کا لیول ہے لیکن بیکاز آف اٹس لیک آف ادر کریڈینشیلز، لیکن نا اس کا کچھ ریکارڈ مسنگ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو صحیح لغاری کہتے ہیں. پہلی تو آپ نے دیکھی صحیح لذاتہ، اس میں کوئی بھی وہ نہیں تھا، لیکنیس نہیں تھی، لیکن اس میں کریڈینشیلز کی لیک ہے تو اس کو صحیح لغیرہ بولا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو نا صحیح کا تو اسٹیٹس ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے حسن لذاتہ. یہ نا صحیح سے ایک درجہ کم ہو، مطلب کہ اس کو کیٹیگری کے لحاظ سے گڈ ان اٹ سیلف، کیونکہ اس میں کوئی ہوگا. دا حدیث سم آف دوز نریٹرز آر خفیف الضبط. مطلب کہ ان کے جو نریٹرز ہیں نا ان کی ہیونگ ناٹ سو گڈ میموری، ان کی میموری اب اچھی نہیں ہے. تو ریسٹ آف دا کنڈیشنز آر دا سیم ایز دوز آف دا ساؤنڈ حدیث. ساؤنڈ حدیث کہتے ہیں صحیح حدیث. باقی کنڈیشن ساری صحیح حدیث والی ہیں لیکن اس بندے کی جو ہے نریٹر کی میموری اچھی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو کیا حسن لذاتہ بھی بولا جاتا ہے. گڈ فار سم ادر ریزن حسن لغیرہ. حسن لغیرہ کون ہے کہ کون سی حدیث ہے کہ اس میں نا اس کی جو چین ہے نا، ایچ چین آف ٹرانسمیشن ہیز اے سلائٹ ویکنیس، کہ اس کی جو چین آف ٹرانسمیشن ہے اس میں کوئی ویکنیس ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک نریٹر مسنگ ہو، ٹھیک ہے. حدیث وچ ہیو سیورل چینز آف ٹرانسمیشن، ایچ چین آف ٹرانسمیشن ہیز اے سلائٹ ویکنیس بٹ اف دس ویکنیس از کمپنسیٹڈ بائی ملٹیپل چینز آف ٹرانسمیشن دین اٹ اٹینڈ اسٹیٹس آف حسن لغیرہ. لیکن نا چین اس کی کافی ہے. چین کیونکہ اس کی لمبی ہے نریٹرز کی، تو مطلب کہ اگر ایک
کوئی چین سلائٹ ویکنیس بھی ہو تو پھر اس کو نا اگنور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی چین لمبی اور باقی کو پھر تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے نریٹر زیادہ ہیں. سو دس از حسن لغیرہ. سمجھ آ گئی اس کی. اور نیکسٹ از اسیپٹیڈ حدیث کی جو سب سے لاسٹ کیٹیگری ہے، دیٹ از ضعیف حدیث. ٹھیک ہے، حدیث ہوز چین آف ٹرانسمیشن از ناٹ کنیکٹیڈ اور اینی آف اٹس نریٹر از ناٹ اے مین آف کریکٹر. جس کی کوئی چین ڈسکنیکٹ ہو جائے اور یا اس کا نریٹر جو ہے وہ عادل نہیں ہے، مین آف کریکٹر نہیں ہے، دا نریٹرز میموری از ناٹ گڈ اینڈ ریلائبل از کالڈ ویک حدیث. اس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث. حدیث از کالڈ ویک. حدیث ضعیف تب ہوتی ہے مینلی ڈیو ٹو ٹو ریزن. ایک تو امیشن آف دا نریٹر ایٹ سم پوائنٹ ان دا چین آف نریٹرس کی چین میں کہیں پہ ایک نریٹر مس ہے. جیسے نا جو نریٹر کی چین ہوتی ہے اس میں صرف ہمیشہ بن ہی چلتا ہے، تو اگر ایک نریٹر بھی مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ضعیف حدیث ہے. دوسری یہ ہے کہ نریٹر کی جو کوالٹیز ہیں نا، وہ اگر کوالٹی کوئی مس ہے کسی کی، کوئی جو ہے تو اس کو اس پہ کوئی گناہ ہے یا تو اس کی پھر بھی کیا ہوگی، the qualities that must be found in the narrator of hadith are missing. کوالٹیز مسنگ ہے. اچھا جی، حافظ ابن الصلاح کیا کہتے ہیں ڈیفینیشن آف ویک حدیث کی ڈیفینیشن انہوں نے کیسے کی؟ حدیث in which the neither the qualities of authentic hadith or nor good hadith can be found is weak. جس میں اوتھینٹک حدیث اور گڈ حدیث کی کوالٹیز مسنگ ہوں. کوالٹیز ہم نے بات کر لی ہیں، نریٹر کی چین پوری ہو اور نریٹرز اس کے گڈ اینڈ ویل ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویک حدیث. ٹھیک ہے. اب ٹائپس آف ریجیکٹڈ حدیث. ریجیکٹڈ حدیث کی بھی دو ٹائپس ہیں جس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے ڈیو ٹو نریٹرز لیک آف کریکٹر. یا اگر جو حدیث بتانے والا ہے اس کا اگر نریٹر جھوٹا ہو کامن ٹاکس میں، تو محدثین اس جو حدیث ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے نریشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں ابنڈنٹ متروک. دوسری ہے فیبریکیٹڈ موضوع. اس کو کہتے ہیں کہ when it is proved that a narrator has a defect that he lies about the messenger of Allah. جب اس پہ یہ شک اور نریٹر پہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے، تو اس حدیث کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیبریکیٹڈ حدیث. So this is the end of this lecture, and inshallah in the next lecture we will discuss کہ حدیث کی authenticity اور importance کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں. ان سب کو ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقامات پہ جو نبی کی پیروی ہے اس کو اپنی پیروی بولا ہے. So this is the end of lecture. اللہ حافظ and thank you.